السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور قرب خاص میں گئے اور ان منازل کو طے کر کے جہاں تک نہ کوئی گیا تھا نہ کوئی پہنچ سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا۔ 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز تھے، 70,000 حکایات تھے۔ محبوب کی جھولی میں بہت کچھ ڈالا اور ڈال کر کے کہا، اے محبوب، یہ تو میں نے خود دیا ہے، اب تو اپنی چاہت بھی بتا، تیری چاہت کیا ہے؟ یہ مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں نا، کہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد بھی میزبان کہتا ہے کوئی اور آپ کی کوئی پسند، تو یہ میزبانی کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو سب کچھ دینے کے باوجود جھولی میں ہر چیز ڈال دینے کے بعد کہا، پیارے بتائیے آپ کو کیا دیا جائے؟ اب پھر حضور کی ڈیمانڈ دیکھیے کہ حضور نے مانگا کیا۔ کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کو آپ اختیار دے دیجئے، پھر پتہ چل جائے گا وہ کتنے پانی میں ہے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ مانگیے، کیا مانگتے ہو؟ تو میں کہوں مجھے پانی دو، آپ سمجھیں گے پیاسا ہے۔ میں کہوں مجھے کھانا دو تو آپ سمجھیں گے بھوکا ہے۔ میں کہوں میرے نام کے نعرے لگاؤ، آپ کہیں گے شہرت کا متلاشی ہے۔ میں کہوں میں اتنی اچھی تقریر کرتا ہوں، میرے اوپر پیسے لوٹاؤ، تو آپ کہیں گے غربت کا مارا ہے۔ تو کسی شخص کے ظرف کا پتہ لگانا ہو تو اسے اختیار دے دیجئے کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اور مانگنے والے جب کوئی کمال چیز مانگ لے تو کسی کے سوال سے اس کا ظرف کھلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ اب حضور کو اختیار دیا جاتا ہے، محبوب مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ مال و زر مانگا، دولت مانگی، یہ تو قدموں میں رلتے تھے، حضور آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، تو پھر مانگا کہاں؟ اے اللہ، ساری زندگی میں کہتا رہا کہ تو میرا رب ہے۔ یہ میں نے غاروں میں بھی کہا، یہ میں نے پہاڑوں پہ بھی کہا، طائف کے بازاروں میں بھی کہا، مکے کی گلیوں میں بھی کہا، برستے پتھروں کے سائے میں بھی کہا، میرے سر انور پہ اجڑی ڈالی جاتی رہی، میں نے سر نہیں اٹھایا اور کہا تو میرا رب ہے۔ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، آج تو بھی تو کہہ کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکار دے۔ امام راضی بھی لکھتے ہیں کہ یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے۔ تو پھر اللہ نے جب بھی معراج کی ایک آیت تلاوت کی تو لفظ عبد سے جو ہے وہ بات کی شروعات کی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور وہاں بھی سورہ نجم کے اندر بھی فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو یہ محبوب کی چاہت ہے، اور پھر عبدیت کا بندے کی طرف جو اظہار ہوگا اس کے لیے پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے دیا کہ میرے محبوب تو مجھے کہہ کے پکارتا رہ، میں تجھے لبیک یا عبدی کہہ کر پکارتا رہوں گا۔ اور وہ 50 نمازیں پھر 5 نمازوں کی صورت میں باقی رہی۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب ملتا ہے، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا، اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہ تحفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو عرض کیا تھا کہ ایک بار اور جائیں، لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب امت کو کیا حیا نہیں کرنی چاہیے کہ 5 نمازیں امت کے لیے رہ گئیں، ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اور معراج کا خاص تحفہ لے کر آئے اور کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ میں تو سر عرش پہنچا ہوں، لیکن تمہارا معراج کیا ہے؟ تم سجدے میں سر جھکاؤ، دیکھنا تمہارا مالک تمہیں کتنا قرب دیتا ہے۔ جب کوئی شخص سجدہ ریز ہوتا ہے اس پر اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ اسے پتہ چل جائے یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔
تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجئے، سبسکرائب تو آپ نے کر دیا ہوگا، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔